السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وہ اندازہ لگا کے متعین کر لیں جو بھی ان کا غالب گمان ہوتا ہے نا کہ میں نے اتنے روزے کھائے ہیں، پھر ان میں یہ اندازہ لگا لیں کہ جان بوجھ کے کتنے کھائے ہیں، یعنی رکھنے کے بعد کتنے توڑے ہیں، اور جو شروع سے ہی صبح سے نہیں رکھے ہو کتنے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک غالب گمان قائم کر لیں، اندازے سے ایک محتاط اندازہ لگا لیں نا کہ مثلاً میں نے 60 یا 70 یا 80 یا 40 یا 50 روزے کھائے ہیں۔ تو اب غالب گمان میں جتنے روزے انہوں نے متعین کر لیے، مثلاً 50 روزے متعین کیے ہیں 3 سالوں کے، تو ایک تو 50 روزے قضا رکھیں گے، یہ تو قضا کے آگے، اور 60 روزے کفارے کے رکھیں گے، ایک ہی کفارہ ہوگا۔ جان بوجھ کے جو روزہ توڑا جائے رکھنے کے بعد اس میں کفارہ ہوتا ہے، جو رات سے ہی نہ رکھا ہو، شروع ہی نہ کیا ہو، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جان بوجھ کے روزہ رکھنے کے بعد ایک روزہ توڑا ہو یا ایک سے زیادہ توڑے ہوں، اور ایک رمضان کے توڑے ہوں یا ایک سے زیادہ رمضان کے رکھنے کے بعد توڑے ہوں، تو کفاروں میں تداخل ہو جائے گا، اور ان سب جان بوجھ کے روزہ رکھنے کے بعد توڑے جانے والے روزوں میں ایک ہی کفارہ ہوگا۔ اس میں حنفیہ کے کئی قول ہیں کہ الگ الگ ایک ایک رمضان کا الگ الگ کفارہ ہوگا، لیکن اس میں گنجائش والا قول یہ ہے کہ 2-3 رمضانوں کے روزے بھی اگر جان بوجھ کے توڑے ہوں تو تداخل ہو جاتا ہے اور ایک ہی کفارہ آتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو وہ عدد متعین کر لیں کہ اتنی تعداد میں روزے 3 رمضانوں کے توڑے ہیں، ایک تو پھر اتنی تعداد میں روزے قضا رکھیں، اور 60 جو ہے کفارہ، ایک کفارہ کے روزے رکھیں، یعنی 60 روزے۔ تو کفارے کے روزوں میں ناغہ جائز نہیں ہوگا، وہ مسلسل رکھیں گے۔ ہاں قضا روزوں میں ناغہ کر سکتے ہیں، وہ روزانہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کفارے کے جو روزے ہیں تو اس میں تو ناغہ نہیں ہوگا، وہ جب شروع کریں گے تو پھر 60 تک پہنچائیں گے، درمیان میں ناغہ کریں گے تو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ یہ ہے۔ السلام علیکم۔